لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وسخاوتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. عزاداران رسول خدا اور ماتم داران امام حسن مجتبی، قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید علی جعفر ابن سید جواد علی قمبر ابن علی جعفر، بی بی بطول بنت احمد رضا، سید جواد علی ابن سید رضا حسین بنت الفاطمہ بنت بند حسن اور ولایت حسین ابن محمد اسماعیل کی روح کو ایصال فرما دیجیے. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے. محمد و آل محمد پر.
عزیزان محترم، آج کی تاریخ دو معصوم سے منسوب ہے۔ ایک پیغمبر گرامی اسلام، دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ دو معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہاں پر مومنین قرصہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے، یہ آپ کی مودت کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بھی آئے مودت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد اہدیت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اجر رسالت میں کیا چاہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو۔ اور عزیزان محترم، جہاں پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اہل بیت کی مودت کو واجب قرار دیا ہے، ان کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، ان کی مودت کو فرض قرار دیا ہے، انہی اہل بیت میں سے ایک ہستی کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ، یہ امام حسن مجتبیٰ کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، ان کی ماں کو قرصہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ دراصل اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ کہ اجر رسالت آپ ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے غم میں آپ غمزدہ ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں آپ خوشی مناتے ہیں۔ یہی دلیل ہے اجر رسالت کی، یہی دلیل ہے مودت اہل بیت کی۔ تو عزیزان محترم، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ محبت کریے اگر چاہتے ہیں کہ اجر رسالت ادا کریں۔ اور اجر رسالت کیسے ادا ہوگی؟ مودت فی القربہ سے، اہل بیت سے محبت کے ذریعے سے، اہل بیت سے مودت کے ذریعے سے۔ اور عزیزان محترم، اسی آیت کی شان میں امام شافعی نے شعر بھی کہہ دیے۔ بھائی دیکھیے، کوئی اپنا تعریف کرے تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ حقیقی تعریف ہو، لیکن جب غیر تعریف کر دے تو حقیقی تعریف ہوا کرتی ہے۔ امام شافعی اپنے اشعار میں کیا فرماتے ہیں؟ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسالت، آپ کی عظمت و شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اے اہل بیت رسالت، آپ کی شان و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو، آپ کی مودت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ وَيَكْفِيكُمْ، اور کافی ہے، من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت و شان کے لیے، آپ کے فخر و مباحات کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی شخص نماز اور نماز میں آپ پر درود و صلوات نہ پڑھے کی نماز نہیں ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، کوئی ایک شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ایک امام کا چاہنے والا نہیں، بلکہ غیر کہہ رہا ہے کہ اہل بیت رسول آپ کے فخر و مباحات کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں آپ پر درود و صلوات نہ بھیجے تو پھر کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں دوسری جگہ پر امام شافعی اپنے ایک اور شعر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کان رفضا حب آل محمد، کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا، میں توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے رافضی ہونا، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے رافضی ہونا، اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا، تو فلیشہد الثقلان انی رافض، تو پھر جنات اور انسان گواہ ہو جائے، پھر مجھ سے شیعہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جنات اور انسان گواہ بن جائے، فلیشہد الثقلان، ثقلان یعنی جنات اور انسان سب گواہ ہو جائیں کہ انی رافض، میں بھی شیعہ ہوں۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے محبت اہل بیت کا دل میں رکھنا واجب ہے۔ اللہ نے کہا کہ اجر رسالت میں کہہ دیجئے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت کریں، مودت کریں۔ اور دیکھیے پیغمبر نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر شے کی ایک جڑ ہوتی ہے، اور اسلام کی جڑ کا نام ہے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ یہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کا نام، اسلام کے اساس کا نام کیا ہے؟ میری محبت اور میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ راوی ہیں ابن عباس، وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اعظم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، ہم سفر تھا، ایک ناقے پر میں سوار تھا اور دوسرے ناقے پر پیغمبر سوار تھے، ہم دونوں سفر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر نے اپنے ناقے کو روکا، اور ناقے کو روکنے کے بعد میں پیغمبر اترے، اور اترنے کے بعد میں پیغمبر نے 5 سجدے کنٹینیو کیے۔ پیغمبر نے 5 سجدے بجا لائے، کوئی پیغمبر نے قیام نہیں کیا، کوئی رکوع نہیں کیا، مستقیم پیغمبر نے 5 سجدے کیے، اور 5 سجدوں کے بعد میں پیغمبر دوبارہ ناقے پر سوار ہو گئے۔ ابن عباس آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی آپ کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے 5 سجدے لگاتار کیے ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی قیام نہیں، کوئی رکوع نہیں، آپ نے 5 سجدے کیوں کیے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے ابن عباس، جبرائیل میرے اوپر نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد میں کہتے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا رب میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے شکر ادا کیا، سجدہ شکر کیا کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ لہذا میں نے ایک سجدہ شکر کیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا پھر جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں نے سجدہ شکر کیا کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ تو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ لہذا میں نے دوسرا سجدہ شکر کیا۔ اب جو میں نے دوسرے سجدے سے سر کو اٹھایا پھر جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بیٹے آپ کے نواسے حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ اللہ ہمارے بیٹے ہمارے نواسے حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر کے پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ تو ہمارے بیٹے حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میں نے تیسرے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بیٹے حسین شہید کربلا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اللہ ہمارے بیٹے حسین سے بھی محبت کرتا ہے لہٰذا ہم نے پھر سجدہ شکر کیا، پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو ہمارے حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے 4 سجدے بیان کیے،
راوی کہتا ہے ابن عباس یا رسول اللہ آپ نے تو 4 ہی سجدے بتائے، آپ نے تو 5 سجدے کیے تھے، 5واں سجدہ کس لیے کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اے ابن عباس جب میں نے 4تھے سجدے سے سر کو اٹھایا پھر جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو آپ کے اہل محبت کرتا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لہذا میں نے 5واں سجدہ کہ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ تو ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ہمارے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے آپ کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان و منزلت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ارے جس سے اللہ محبت کرے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم دیکھیں اس کائنات میں جتنی بھی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی کامیابی دیکھ رہے ہیں وہ 2 وجہوں سے ہو رہی ہیں۔ اس کائنات میں جتنی بھی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں 2 وجہوں سے ہو رہی ہیں، یا تو ایک ہے علم یا تو ایک ہے ہنر۔ یا تو علم کی بدولت ترقی ہو رہی ہے، ایک کامیابی مل رہی، یا تو ہنر کی بدولت۔ اچھا علم کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں جو انسان پڑھ کر حاصل کرے، اسے علم کہتے ہیں۔ ہنر کسے کہتے ہیں؟ ہنر جاتا انسان کسی سے سیکھتا ہے، یہ ہنر ہوتا ہے۔ اچھا کوئی ضروری نہیں کہ جو انسان عالم ہو پڑھا لکھا ہو وہ ہنرمند بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ہنرمند ہو وہ عالم ہو پڑھا لکھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں، لیکن عزیزان محترم علم اور ہنر کے لیے پڑھائی ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے محبت، جس کے لیے نہ تو کوئی پڑھائی کی ضرورت ہے، نہ تو کسی کلاس کی ضرورت ہے، نہ کسی درس کی ضرورت ہے، نہ کسی جگہ پر سیکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ بھائی کیا آپ نے دیکھا کہ کہیں پر کوئی کلاس چل رہی ہو اس نام سے کہ یہاں پر محبت سکھائی جا رہی ہے کہ بیٹے تمہیں اپنی اولاد سے ایسے محبت کرنی ہے، تمہیں اپنے نواسے سے ایسے محبت کرنی ہے کہ تمہیں اپنے پوتوں سے ایسے محبت کرنی؟ کیا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ایسے کہتے ہوئے؟ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد سے ایسے محبت کرنا؟ کوئی نہیں سکھاتا۔ یہ اللہ فطرت میں وضعیت کرتا ہے، فطرت میں ڈال دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کیسے کرنا ہے، اپنے بچوں سے کیسے محبت کرنا ہے، لہذا انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم دیکھیے انسان اولاد سے محبت کرتا ہے، اب اس محبت کے کرشمے کیا ہیں؟ اس محبت کے کچھ کرشمے بھی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اس محبت کے کچھ کرشمے بھی ہیں۔ کرشمے کیا ہیں؟ علامہ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں محبت کے کچھ کرشمے ہیں۔ کہتے ہیں محبت کے 2 کرشمے ہیں۔ کون کون سے؟ کہتے ہیں محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محبت بخیل کو سخی بنا دیتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، محبت کنجوس کو سخی بنا دیتی ہے اور محبت بزدل کو شجاع بنا دیتی ہے۔ بھئی آپ کہیں گے مولانا صاحب کوئی مثال بھی دے دیجئے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ میں مثال دے دوں، مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی۔ مثال کے طور پر سب کے گھروں میں اگر ابھی نہیں تو کبھی اور یا کسی کے گھر میں دیکھا ہی ہوگا کہ جہاں پر مرغی ہوتی ہے، مرغی ایک پرندہ ہے، ایک جانور ہے جس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب میں مثال تحریر فرماتے، ایک مرغی ہوتی ہے جو کہ بخیل بھی ہوتی ہے، صرف دانہ چگنے جاتی ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کسی اور سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرغی بخیل بھی ہوتی ہے اور بزدل بھی ہوتی ہے۔ بزدل کتنی ہوتی ہے؟ بزدل اتنی ہوتی ہے کسی کی آہٹ اسے محسوس ہو جائے تو فوراً ڈر کے بھاگ جاتی ہے، اتنی بزدل ہوتی ہے۔ لیکن یہی مرغی جو اتنی بزدل ہوتی ہے، جو آہٹ سے بھاگتی ہے، جو اتنی بخیل اور کنجوس ہوتی ہے، صرف دانہ اپنے لیے چگتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، لیکن جب اسی مرغی کے بچے ہو جاتے ہیں
توجہ چاہتا ہوں، اسی مرغی کے بچے ہو جاتے ہیں تو دانا پہلے خود نہیں چگتی، بچوں کو چگاتی ہے۔ یہ مرغی دانا کس کو چگاتی ہے؟ بچوں کو۔ یہ مرغی جو پہلے بخیل اور کنجوس تھی، اب یہ سخی ہو گئی، کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے، چونکہ اس کے دل میں بچوں کی محبت آ گئی، لہذا یہ مرغی اب کیا ہو گئی؟ سخی ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیجیے، یہی مرغی جو پہلے بزدل تھی، ایک آہٹ سے بھگ جاتی تھی، اب آپ اس کے بچوں پہ حملہ کر کے دیکھ لیجیے، یہی مرغی جو آہٹ سے بھاگ جاتی تھی، اب اگر آپ اس کے بچوں پہ حملہ کریں گے، یہ مرغی پلٹ کر آپ پر حملہ کر دے گی۔ بھائی، یہ شجاعت اور بہادری کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ شجاعت اور بہادری پیدا ہوئی محبت کی وجہ سے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جب ایک مرغی کو اس کے بچوں کی محبت اسے شجاع بھی بنا سکتی ہے، اسے بہادر بھی بنا سکتی ہے، اسے سخی بھی بنا سکتی ہے، پھر محبت اہل بیت بنائے گی۔ محمد محمد۔ تو یہ محبت اہل بیت ہمیں شجاع کیوں نہ بنائے گی، سخی کیوں نہ بنائے گی؟ اب دنیا ہمارے اوپر اعتراض نہ کرے اور یہ بار بار نہ کہے یہ لوگ تبرک میں اتنا تقسیم کیوں کرتے ہیں، یہ 40 پہ اتنا نظر مولا کا اہتمام کیوں ہو رہا ہے، یہ ایران امریکہ سے ڈر کیوں نہیں رہا ہے، بلکہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑائی کر رہا ہے۔ پوری دنیا امریکہ سے ڈر کے لیکن صرف ایک واحد ملک ہے شیعوں کا، جس کا نام ہے ایران، اور وہ امریکہ سے ڈٹ کے لڑ رہا ہے، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اب دنیا نہ پوچھے یہ شجاعت کہاں سے آئی، یہ محبت کہاں سے آئی، یہ سخاوت کہاں سے آئی۔ ارے یاد رکھنا، یہ شجاعت اور سخاوت محبت آئی ہے، اس لیے کہ ہم در اہل بیت سے جڑے ہیں، لہذا ہمارے اندر شجاعت بھی ہے، اب ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ہمارے اندر سخاوت بھی ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پر اتنا لٹا دیتے ہیں کہ لوگ اتنا دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ کتنا اہل بیت کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ محبت انسان کو شجاع بھی بنا دیتی ہے اور انسان کو سخی بھی بنا دیتی ہے۔ کسی عالم نے بڑی بہترین بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا اسپتال بنا ہے جہاں پر کسی نابینا کو بینائی مل جاتی ہو، یا کسی بوڑھے کو جوانی مل جاتی ہو؟ کیا بنا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہاسپٹل یا کوئی اسپتال ہے جہاں پر بوڑھے کو جوانی مل جائے اور نابینا کو بینائی مل جائے؟ ہر کوئی کہے گا نہیں مولانا ایسا ہاسپٹل آج تک تو نہیں بنا۔ اگر ایسا ہاسپٹل بن گیا ہوتا تو امیر انسان کبھی بوڑھا ہی نہ ہوتا، ایک دولت مند انسان کبھی بوڑھا ہی نہ ہوتا، کبھی نابینا ہی نہ ہوتا، ہمیشہ بینا رہتا، کبھی اس کو ضعیفی نہیں آتی، کمزوری نہیں آتی۔ مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے 3 چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کو سجدہ کرتا ہے، متکبر انسان اللہ کو 3 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے۔ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو پھر یہ متکبر انسان اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ ایک ہے مرض، جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً ہی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، دعاؤں پہ دعائیں، مناجات پہ مناجات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ہے مریضی، دوسرے ہے فقر و فاقے اور تنگدستی، جب انسان فقیر اور نادار اور محتاج ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے، در اہل بیت پہ آتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس وجہ سے سجدہ کرتا ہے۔ اور تیسری کون سی وجہ ہے؟ موت۔ ان تینوں چیزوں کے سامنے ہر متکبر انسان، چاہے جتنا بڑا تکبر والا ہو، چاہے جتنا ہی بڑا پیسے والا ہو، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا ان 3 چیزوں کی وجہ سے متکبر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کا سجدہ کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، اس کائنات میں کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے، کوئی اسپتال ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بوڑھے کو جوان کیا جاتا ہو، جہاں پر نابینا کو بینائی دی جاتی ہو۔ لیکن عزیزان محترم، ایک اسپتال ہے جہاں
جہاں پر بوڑھے کو جوانی بھی ملتی ہے، جہاں پر نابینا کو بینائی ملتی ہے، اس اسپتال کا نام ہے محبت کا اسپتال، بھئی محبت کا ہاسپٹل۔ آپ کہیں کہ مولانا دلیل، اس کی دلیل ہے، آپ دیکھ لیجئے، قصص الانبیاء میں موجود ہے، انبیاء کی تاریخ میں موجود ہے۔ ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت ہے جس کا نام ہے زلیخا، بھائی ایک عورت ہے جس کا نام ہے زلیخا، جو کہ بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ اس کو جوانی کہاں سے مل گئی؟ اس کا بڑھاپا کہاں سے ختم ہو گیا؟ اس کو بینائی کہاں سے مل گئی؟ کہا اس لیے کہ وہ یوسف سے محبت کرتی تھی۔ بھائی کوئی معمولی یہ بڑھیا نہیں تھی زلیخا، بلکہ گنہگار بڑھیا تھی۔ جناب یوسف پہ اس نے تہمتیں لگائیں، جناب یوسف کو 7 سال تک زندان میں ڈلوا دیا، لیکن چونکہ ایک کامل الانسان سے محبت کرتی تھی، ایک معصوم سے محبت کرتی تھی، لہٰذا یہ محبت باعث بنی کہ زلیخا کی جوانی پلٹ آئے، زلیخا کی بینائی پلٹ آئے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اگر زلیخا یوسف سے محبت کرے تو ان کی بینائی بھی آ جاتی ہے، ان کی جوانی بھی آ جاتی ہے۔ اب اگر ہم فخر یوسف سے محبت کریں، حسن ابن علی سے محبت کریں، تو اگر ان کی چوکھٹ کے اوپر نابینا کو بینائی مل جائے، اپاہج کو مل جائے، تو کرنا یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا یہ فخر یوسف ہے۔ اسی حال میں نے دیکھا ہے کہ اربعین میں چہلم میں ایک معجزہ ہوا ہے مولا کائنات کے روزوں پر، ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ ایک اپاہج تھا، پیروں سے معذور تھا، چل نہیں پا رہا تھا، لیکن مولا کے روزے پر گیا، اس کے پیر صحیح و سالم ہو گئے، اس کو شفا مل گئی، وہ دوڑنے لگا، صحیح سے چلنے لگا۔ تو عزیزوں، اہل بیت سے محبت کری، اہل بیت سے محبت کا مزہ ہی کچھ اور۔ آج امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام حسن کا نام ہے حسن۔ حسن، حسن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، حسن کے معنی ہوتے ہیں جمیل۔ ارے جس کا نام ہی خوبصورت ہو، کیا کہنا اس کا؟ بھائی حسن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ آپ عربی گرامر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ حسن کا صیغہ، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ ثبوت یعنی ایسی صفت جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے خوبصورت ہیں لیکن بعد میں بدصورت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسن ایسے خوبصورت ہیں جو ولادت سے لے کر کے شہادت تک کے ایک لمحے کے لیے بھی خوبصورتی ان سے جدا نہیں ہوئی۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ اتنے خوبصورت ہیں۔ اچھا امام حسن مجتبیٰ کی خوبصورتی کے بارے میں پتہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کی خوبصورتی کے بارے میں ملتا ہے کہ امام جب راستہ چلتے تھے تو لوگ رک رک کے امام کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے، جو واپس چلے جاتے تھے دور پلٹ کے آتے تھے کہ مولا کے چہرے کی زیارت کریں۔ اور یہاں تک کی روایتوں میں ملتا ہے کہ بھیڑ لگ جاتی تھی، ازدحام ہو جاتا تھا، ٹریفک لگ جاتا تھا۔ اتنے زیادہ امام حسن مجتبیٰ خوبصورت تھے، لوگ پلٹ پلٹ کے امام حسن کو دیکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کی روایتوں میں موجود ہے ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام حج کرنے کے لیے گئے۔ جب امام حج کرنے کے لیے گئے تو ظاہر سی بات ہے حج پہ تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر مصر کے لوگ بھی آئے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، مصر کے لوگ بھی آئے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ جو طواف کر رہے تھے طواف چھوڑ کے رک کے کھڑے ہو گئے، جو حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے وہ وہیں پر کھڑے ہو کے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر یہی کہہ رہے تھے مصر کے لوگ، ارے جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی اس وقت یہ جوان کہاں موجود تھا؟ جس وقت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھی اس وقت یہ جوان کہاں پر موجود تھا؟ اتنے خوبصورت تھے امام حسن مجتبیٰ، اتنے خوبصورت۔ امام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت۔ کریم
کریم اسے کہتے ہیں جو خود کھائے یا نہ کھائے لیکن دوسروں کو ضرور کھلاتا ہے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ کریم خود کھائے یا نہ کھائے لیکن دوسرے کو ضرور کھلاتا ہے۔ بھائی پورا قرآن شاہد ہے اس بات کی، سورہ دہر شاہد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت عصمت و طہارت وہ ہیں جو اپنے اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو دیتے ہیں۔ خود بھوکے رہے لیکن سائل کو خالی ہاتھوں پر نہیں بھیجا، سائل کو دے دی۔ یہ کریم اہل بیت ہے، ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک شخص مدینے میں آیا، اصحاب موجود تھے اور اصحاب سے کہتا ہے مدینے میں 3 لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، مدینے میں 3 لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ایک وہ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوسرے اس سے ملنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ تیسرے ایک ایسے انسان سے ملنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ سخی بھی ہو، کریم بھی ہو۔ لہذا میں 3 لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے بھی اصحاب و انصار موجود تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا آپ کو 3 لوگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ایک ہی شخص سے ملائے دیتے ہیں جو کہ حسین و جمیل بھی ہے، جو کہ فصیح و بلیغ بھی ہے، جو کہ سخی و کریم بھی ہے۔ کہا وہ شخص کون ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حسن ابن علی ہے۔ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حسن ابن علی ہے۔ حسن ابن علی کے پاس میں جاؤ، وہ سب سے زیادہ کریم اور سخی بھی ہیں، سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ بھی ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل بھی ہیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کی کرامت کا کیا کہنا، اتنے کریم اتنے سخی امام۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ عثمان کا زمانہ تھا، عثمان کا دورہ تھا، خلیفہ تھے یہ۔ مسجد میں ایک شخص آیا جو فقیر تھا، نادار تھا، محتاج تھا، عثمان کے پاس گیا۔ سخاوت بتا رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کیا ہے۔ عثمان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میری کمک مالی کر دیجیے، مالی اعتبار سے آپ میری مدد فرما دیجیے۔ تو جناب عثمان جو خلیفہ تھے اس وقت، انہوں نے 1 درہم نکالا، 1 درہم نکال کے دے دیا۔ اچھا درہم کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ 1 درہم دیا، وہ بھی چاندی کا سکہ تھا۔ اب وہ بیچارہ فقیر تھا، دیکھا کہ 1 درہم سے کوئی کام ہی چلنے والا نہیں۔ اس نے مسجد میں نگاہ دوڑائی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس میں 2 شخص اور بیٹھے ہیں، وہ بھی حسین و جمیل ہیں، وہ بھی خوبصورت ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا کوئی اور نہیں بلکہ امام حسن مجتبیٰ، کریم اہل بیت، اور ان کے بھائی امام حسین شہید کربلا، اور ان کے بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ بھی بیٹھے۔ اب یہ جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے پاس میں، کہتا ہے مولا میری مدد فرمائیے۔ مولا نے کہا یہ بتا کیا تیری گردن پہ دیا ہے؟ کہتا ہے نہیں مولا میری گردن پہ کوئی دیا نہیں ہے۔ کہا یہ بتا کیا تو مقروض ہے؟ کہا کہ ہاں مولا میں مقروض ہوں۔ مولا نے کہا کیا تو فقیر بھی ہے، نادار بھی؟ کہا ہاں مولا میں فقیر ہوں، نادار ہوں، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ مولا نے جب دیکھا کہ اس کے اندر 2 صفتیں پائی جا رہی، ایک تو مقروض ہے، دوسرے کی فقیر ہے، امام نے 500 دینار اس کو عطا کیے۔ درہم نہیں، 500 دینار۔ دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، امام نے 500 دینار عطا کیے۔ اب دیکھا کہ کریم لوگ بیٹھے ہیں، امام حسن کے پاس سے آگے بڑھا، امام حسین کے پاس میں گیا، امام حسین سے کہتا مولا آپ بھی میری مدد فرمائیے۔ امام حسن نے 1 دینار اپنے بھائی سے کم دیا، امام حسن نے 500 دینار دیے اور امام حسین نے 499 دینار عطا کیے، 499 دینار۔ کیوں؟ بڑے بھائی کے احترام میں، کہ بڑے بھائی کے برابر نہیں دیں گے، اگر بڑے بھائی نے 500 دیے ہیں تو اس سے 1 کم ہم دیں گے۔ اہل بیت درس دے رہے ہیں
ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، بڑوں کا احترام کرنا سیکھو۔ تو بڑے بھائی کی وجہ سے 1 دینار کم دیا امام حسین نے۔ اب امام حسین کے بعد جناب عبداللہ کے پاس میں گیا، جناب عبداللہ سے کہا کہ میری مدد فرمائیے۔ جناب عبداللہ نے 1 دینار ان سے بھی کم دیا، یعنی 498 دینار جناب عبداللہ نے دیا۔ فوراً آنے والا سائل کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کس خانوادے میں قرار دینی چاہیے۔ میں خلیفہ کے پاس میں گیا تھا، اس نے 1 درہم دیا، یعنی 1 چاندی کا سکہ دیا، لیکن خانوادہ رسالت میں جیسے آیا انہوں نے 1 نہیں اتنا دیا کہ میں غنی اور بے نیاز ہو گیا، میں غنی اور بے نیاز ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت اتنا عطا کرتے ہیں، نام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہے، اتنا عطا کرتے ہیں کہ سامنے والا غنی ہو جائے، حتیٰ روایت میں حتیٰ تو غنیہ، یہاں تک کہ غنی ہو جاتا، اتنا دے دیتے، غنی ہو جاتا تھا، سامنے والا پھر محتاج نہیں ہوتا تھا، اتنا دے دیتے تھے۔ یہ ہے کریم۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود کھائے یا نہ کھائے لیکن دوسروں کو ضرور کھلاتا ہے۔ اب اگر امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو دیکھنا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ شجاع کتنے تھے، بہادر کتنے تھے، تو پھر مولا عباس کی شجاعت کو دیکھ لیجئے۔ اس لیے کہ مولا عباس یہ شاگرد ہیں امام حسن مجتبیٰ کے۔ مولا عباس کس کے شاگرد ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے۔ تو پھر مولا عباس کی شجاعت کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے، ارے جس کا شاگرد اتنا شجاع ہو اس کا استاد کتنا بہادر ہوگا۔ مولا عباس اتنے شجاع ہیں۔ اور مولا عباس کے شاگرد کون کون سے؟ جناب علی اکبر، امام سجاد کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں سب مولا عباس کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ جناب علی اکبر، جناب قاسم، یہ مولا عباس کے شاگرد ہیں۔ اب اگر امام حسن مجتبیٰ کی اور بھی شجاعت دیکھنی ہے تو کربلا میں جناب قاسم کو دیکھ لیجئے کہ جناب قاسم نے اپنے بابا کی شجاعت پیش کی۔ ارزق شامی جیسا بہادر اور شجاع، جب اس سے کہا گیا کہ قاسم ابن حسن کے مقابلے میں جاؤ تو اس نے کیا کہا؟ ارے ہم تو ہزاروں کے مقابلے میں جاتے جنگ کرنے کے لیے، ہم تو بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں، اس بچے کے مقابلے میں جائیں گے تو ہماری توہین ہوگی۔ لہذا اس نے اپنے پہلے 4 بیٹوں کو بھیجا۔ جناب قاسم نے اپنے بابا کی شجاعت دکھائی اور شجاعت دکھا کر کے ارزق شامی کے 4 بچوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہاں تک کہ ارزق شامی بھی آیا چنگھاڑتا ہوا تو جناب قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا، اور جناب قاسم نے ارزق شامی کو واصل جہنم کرنے سے پہلے کہا اے ارزق شامی سن، بچہ سمجھنا مجھ کو میرا باپ پن بھی دیکھ۔ توجہ چاہتا ہوں کہ بچہ سمجھنا مجھ کو میرا باپ پن بھی دیکھ، تیرا برس کے سن میں لڑائی کا فن بھی دیکھ۔ بچہ سمجھنا مجھ کو میرا باپ پن بھی دیکھ، تیرا برس کے سن میں لڑائی کا فن بھی دیکھ۔ تو ارزق پہ وار کر کے یہ قاسم نے دی صدا، صلح حسن تو دیکھ لی جنگے یا علی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلح حسن تو دیکھ لی جنگ حسن بھی دیکھ۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شجاعت جو کربلا میں ان کے بیٹے قاسم پیش کر رہے ہیں۔ زاداروں، آج 2 معصوم کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ یہی ہی مودت کی نشانی ہے اور یہی مودت کی دلیل ہے جو آپ ان کے غم میں غم مناتے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں۔ آئے ہیں شہزادی فاطمہ کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کریں اور شہزادی فاطمہ کو ان کے لال حسن مجتبیٰ کا پرسہ پیش کریں۔ عزاداروں، رونے میں بخل نہ کریے گا، شہزادی فاطمہ آج 2 کا پرسہ لینے آئیں گی آپ سے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ روز قیامت جب شہزادی فاطمہ آئیں گی روز محشر تو منادی ندا دے گا یا اہل محشر،
اے محشر کے لوگ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ آ رہی ہیں۔ عزاداروں، جب جناب فاطمہ زہرا پردے میں ہوں گی تو پھر یہ آنکھ بند کرنے کا حکم کیوں دیا جائے گا؟ پتہ ہے اس لیے کہ جناب فاطمہ ایسے حالت میں ہوں گی کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ جناب فاطمہ مصائب کے عالم میں ہوں گی۔ ایک مرتبہ امیر کائنات آئیں گے اور آنے کے بعد میں کہیں گے اے سیدہ، آپ کے بابا رسول خدا فرما رہے ہیں کہ آپ شفاعت کے لیے کیا لے کر کے آئی ہیں؟ تو جناب فاطمہ زہرا کہیں گے اے ابو الحسن، میں اپنے بابا کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 بازو لائی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کہیں گی اے ابو الحسن، میں شفاعت کے لیے عباس کے بازو لائی ہوں، اگر عباس کے بازو کم پڑ جائے تو علی اصغر کا خون بھرا کرتا لے کر کے آئی ہوں۔ اجرکم اللہ، صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ عزاداروں، ایک مرتبہ اللہ آواز دے گا اے فاطمہ، آج تم ہم سے جو مانگو گی ہم تم کو وہ کچھ عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ روایت موجود ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کہیں گے پروردگارا، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے دکھا دے کہ ہمارے دونوں شہزادوں کی شہادت کیسے ہوئی تھی۔ روایتوں میں ایک مرتبہ وہیں پر پردہ کھچے گا، اسکرین ٹائپ کی ہوگی، ایک مرتبہ وہاں پر اس پردے میں ایک بیٹے کے جگر کے ٹکڑے دکھائے جائیں گے، ایک بیٹے کی رگیں کٹتی ہوئی دکھائی جائیں گی، شہزادی چیخ مار کر روئیں گی، فریاد کریں گے اے میرے معبود، ارے ہم نے اپنے بچوں کو چکیاں بیچ بیچ کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، شہزادی فاطمہ سے اللہ کہے گا اے فاطمہ، آج جو کچھ تم مانگو گی ہم تمہیں وہ کچھ عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہیں گے پروردگارا، ہم اس وقت تک کی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ ہمارے دونوں بیٹوں کے عزادار جنت میں نہ چلے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، رونے میں بخل نہ کریے گا۔ آج امام حسن مجتبیٰ کے مصائب ان کی ماں کو پرسا پیش کرنا ہے۔ عزاداروں، روایتوں میں ملتا ہے ایک نجف اشرف کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھتے تھے، ہر سال پڑھتے تھے اور مجلس میں مسائل زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بہت طولانی مسائل پڑھے اور مسائل پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر میں چلے گئے، رات میں سوئے تو سونے کے بعد میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے واعظ، اے ذاکر، ارے تو ہمارے سب سے سخت ترین مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ ذاکر کہتے مولا، میں آپ کے چاہنے والوں کو بتاتا ہوں، ارے ہمارے ایک ہی تو امام ہے جنہیں جب زہر دیا گیا تو ان کے جگر کے ٹکڑے دست میں آ رہے تھے۔ مولا، ہم آپ کے چاہنے والوں کو یہی بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام فرماتے نہیں، ارے ہمارے سب سے سخت ترین مسائل نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ذاکر کہتے مولا، ہم آپ کے چاہنے والوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ارے ایک ہی واحد ہی تو جنازہ ہے امام حسن کا، ارے جب گھر سے واپس گیا تو دوبارہ گھر میں واپس آیا۔ مولا نے کہا نہیں، ارے میرے یہ بھی سب سے سخت ترین مصائب نہیں۔ وہ ذاکر کہتے مولا، ارے میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ارے ایک ہی تو جنازہ ہے کہ جس کے جنازے پر تیروں کی بارش۔ اجرکم اللہ۔ امام فرماتے نہیں، ارے یہ بھی میرے سخت ترین مصائب نہیں۔ عزاداروں، دل کھول کے پرسا پیش کیجئے گا۔ ایک مرتبہ وہ ذاکر کہتے مولا، میں یہ بھی بتاتا ہوں جب کوئی انسان گھر سے باہر جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی اذیت پہنچاتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ارے امام حسن مجتبیٰ کی غربت، ارے ان کی ایک زوجہ 14 بنت شاہ، جس نے امام حسن کو 7 مرتبہ زہر دیا، ارے
مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں۔ امام حسن نے کہا نہیں نہیں میرے یہ بھی سب سے سخت ترین مصائب نہیں۔ ایک مرتبہ ذاکر کہتے مولا آپ ہی بتا دیجئے ارے آپ کے سب سے سخت ترین مصائب کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں اے ذاکر ارے آپ جو جانا ہمارے چاہنے والوں کے درمیان تو انہیں بتانا۔ امام حسن نے فرمایا کہ ہمارے سب سے سخت ترین مصائب یہ ہے کہ مدینہ شہر تھا، اس شہر میں گلی تھی، گلی میں ایک دروازہ تھا، اس دروازے میں آگ لگائی گئی، میری ماں فاطمہ دروازے پیچھے کھڑی تھی، امام حسن اجرکم اللہ ارے میری ماں نے دروازہ روکنا چاہا لیکن شقی نے پیر مارا، میری ماں پہ دروازہ گرا، محسن کی شہادت میری ماں آواز دے رہی تھی یا فزت خزینی اے فزہ میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ ہاں دارو رونے میں بخل نہ کریے گا۔ ارے آج اس امام کا پرسہ پیش کرنا ارے جس کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، ارے دونوں بھائیوں کے جنازے میں یہی تو فرق ہے نا، ارے ایک بھائی کے جنازے پر تیر تھے تو دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر دوسرے بھائی کا جنازہ دوسرے بھائی کا لاش تیروں پر معلق تھا۔ ہاں زادارو امام حسن مجتبیٰ کو جب جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، ایک مرتبہ زہر نے اثر کرنا شروع کیا، امام مسترب ہو گئے، امام تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ جودہ بنت اشعث رو رہی تھی، امام نے کہا اے جودہ ارے تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا، اب میں زندہ نہ رہوں گا۔ ایک مرتبہ جودہ کہتی مولا مجھے شرمندگی ہو رہی، آپ کی بہن زینب ام کلثوم آئیں گی، وہ آپ سے پوچھیں گی کس نے زہر دیا، تو آپ کہیں گے جودہ نے زہر دیا، مولا مجھے شرم آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کی کرامت دیکھیں گے، مولا کی کریمی دیکھیے، مولا نے کہا اے جودہ ارے پچھلے دروازے سے تو بھاگ جا۔ ارے اتنا کریم امام جو اپنی قاتلہ کو بھی فرار کرنے کی اجازت دے دے، امام نے کہا جودہ تو بھاگ جا، لیکن جب جانے لگی امام حسن نے کہا اے جودہ بنت اشعث جاتے جاتے تو سن لے تیری شادی یزید سے نہیں ہوگی، تو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوگی، اور تجھے جو پیسے بھی ملیں گے نا سب تیری بیماری پہ خرچ ہو جائیں گے، تو پاگل ہو جائے گی۔ جودہ بنت اشعث وہاں سے فرار کر گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین کو خبر ہوئی کہ بھیا حسن کو زہر ملا، امام حسین روتے ہوئے پیٹتے ہوئے گھر میں آئے، ارے کیا دیکھا بھیا حسن تڑپ رہے۔ ایک مرتبہ کہتے بھیا ارے آپ کے سوگ میں کس نے ہمیں داغدار کر دیا؟ امام حسن کہتے بھیا ارے جاؤ پہلے تشت اٹھا کر لاؤ، اس لیے کہ میرے جگر کے ٹکڑے باہر آنے والے۔ امام حسین تشت لائے، امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آئے۔ اب جو جگر کے ٹکڑے تشت میں آئے، امام حسن نے کہا اے بھیا حسین یہ تشت چھپا دو۔ امام حسین نے کہا بھیا کیوں تشت کیوں چھپاؤں؟ کہا بھیا تمہیں پتا نہیں بہن زینب آ رہی ہوگی، ارے جب جگر کے ٹکڑے دیکھے گی برداشت نہیں۔ اجرکم اللہ رونے میں بخل نہ کریے، معلوم نہیں کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے، جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے۔ اجرکم اللہ ہاں زادارو ایک
مرتبہ بیویاں بھی آ گئیں، سارے آئزر اقرباش بیٹھ گئے، سب گھر میں آ گئے، سب گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا سب رو رہے ہیں، پیچھے چھپ کر امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہتے بھیا حسین سب روئیں گے لیکن آپ نہ روئیے۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن کے جیسا کسی کا دن نہ ہوگا۔ بھیا ہماری شہادت ہو رہی تو سب موجود ہیں، لیکن جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے تو کوئی نہ ہوگا۔ ارے کوئی تیروں سے وار کرے گا، کوئی نیزہ سے وار کرے گا، جس کے پاس کچھ نہ ہوگا وہ پتھروں سے اجرکم اللہ۔ ہاں آزاد ہرو۔ ایک مرتبہ امام حسن نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا، وصیتیں کرنا شروع کی اور کہتے ہیں بھیا حسین تمہیں ہمیں غسل و کفن دینا، تمہیں ہماری نماز جنازہ پڑھانا۔ آزاد ہرو۔ ایک مرتبہ امام حسین اپنے بھیا کو تجہیز و تکفین کرتے ہیں، غسل و کفن کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس کو حکم دیتے ہیں بھیا عباس جنازہ اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ پہلے جنازے میں آ گئی، بھیا رخصت آخر کر لینے دو۔ ارے بیویاں بچھاڑے گا رہی، اے میرے بھیا مجھ سے رخصت آزادارو۔ ارے ایک مرتبہ جنازہ اٹھا، ارے چاہتے ہیں کہ رسول کے پاس میں امام حسن کو دفن کیا جائے، لیکن ایک ملعونہ نے حکم دیا، تیروں کی بارش ہوئی۔ ارے ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آقا مجھے اجازت دیجیے میں نے بتاؤں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نہیں نہیں بھیا تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بھیا نے وصیت کی تھی، تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جنازہ واپس لے کر چلو۔ مولا عباس گریہ کر رہے ہیں، کہہ رہے آقا ارے بہن زینب ام کلثوم کو کیا بتائیں گے۔ ایک مرتبہ دوبارہ جنازہ گھر میں آیا، آزادارو۔ ارے جناب زینب ام کلثوم جیسی بہنوں نے جیسے بھیا کا جنازہ دیکھا تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ ارے پہلے تو جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا، اب جو جنازہ آیا تو کفن رنگین ہو گیا۔ ارے لاشیں پر تیر پیوا۔ جناب زینب ایک کونے میں جاتی ہیں اور جانے کے بعد میں ایک مرتبہ نہ تو بابا علی مرتضیٰ کو پکارا، نہ نانا رسول اللہ کو پکارا، بلکہ ماں فاطمہ کو پکارا۔ کہتی اماں ذرا آگے دیکھو، ارے آپ کے بیٹے کے جنازے پر ارے تیر پیوا، اماں آپ نے چکی بیس کے بال آتا۔ ہاں دادارو۔ ایک مرتبہ مولا چاہتے ہیں کہ تیر نکالے، جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، بھیا رک جاؤ ارے ہم تیر نکالیں گے۔ جناب زینب بھیا کے لاشے سے تیر نکالتی جاتی ہیں، پڑھتی جاتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جن کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں میرے مال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما، ہم سب کے تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کا چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام و مسلمین کو نیست نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔
پرچم کفر و نفاق و سے نگو فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے ناصر و میں شمار فرما۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی جعفر بن سید جواد علی، علی قمر بن علی جعفر، بی بی بطول بنت احمد رضا، سید جواد علی ابن رضا حسین، بنت الفاطمہ بنت بند حسن، ولایت حسین ابن محمد اسماعیل کی روح کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک،